لیڈیز اینڈ غریبوں، آج اس ویڈیو میں ہم سوئنگ ٹریڈ کے بارے میں سیکھیں گے۔ دو امپورٹنٹ چیزیں مارکیٹ کو بنانے والے لوگ اور مارکیٹ کے بارے میں۔ These two things are very important۔ تم لوگوں کو جاننا ہوگا کہ مارکیٹ کون لوگ بناتے ہیں۔ مارکیٹ آسمان سے نہیں آیا ہے، کچھ لوگ ہیں جو بیٹھے ہیں، جو چارٹ کو بناتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب غریب خان آئے گا پسے گا۔ اب ان لوگوں کو اور مارکیٹ کو سمجھنے کے لیے تمہیں پرو ٹریڈر بننا ہوگا۔ جانتے ہیں سوئنگ ٹریڈ کے بارے میں کہ سوئنگ ٹریڈ کیا ہوتا ہے۔ وہ ٹریڈ جو ہم ایک دن سے زیادہ ہولڈ کرے اسے سوئنگ ٹریڈ کہتے ہیں۔ ڈے ٹریڈ اسے کہتے ہیں جب ہم ایک ٹریڈ کو اوپن کریں اور سیم ڈے ہی سیل کریں۔ مارکیٹ اوپن 9 o'clock ہوتا ہے تو 4 بجے 5 بجے جب مارکیٹ کلوز ہو جائے اس کے بیچ میں اگر ہم ایک ٹریڈ کو سیل کرتے ہیں 1 hour کی ونڈو میں، 2 hour کی ونڈو میں، 4 hour کی ونڈوز میں، میجورٹی ٹریڈر جو ہے جو ڈے ٹریڈر ہوتے ہیں، جو 99.9% فیل ہوتے ہیں، جو کچھ منافع نہیں کما سکتے اور ان کا منافع ایک ہی چیز سے ہوتا ہے، ٹیلی گرام گروپ۔ تو یہ وہی ٹریڈرز ہوتے ہیں جو ایک ٹریڈ کو اوپن کر لیتے ہیں اور پھر جو ہے ڈیلی بیس پہ سیل کر کے نقصان پہ سیل کرتے ہیں، اور تمہارے ٹیلی گرام گروپ سے جو پیسہ آتا ہے وہ اپنے بائنگ پاور میں دکھاتا ہے اور پیپر ٹریڈنگ سے الگ کہانی پر۔ اینی ویز بڑھیں گے، جانیں گے سوئنگ ٹریڈ کے بارے میں کہ سوئنگ ٹریڈ سے ہم کیسے زیادہ پیسہ بنائیں گے، کون سی اسٹریٹجیز ہوگی، سوئنگ ٹریڈ کے لیے مجھے کون سی کمپنیز چاہیے، سوئنگ ٹریڈ کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا۔ مارکیٹ جو ہے منڈی کی طرح ہے، جیسے عورتیں جا کے ٹماٹر، بھائی صاحب یہ ٹماٹر گندا ہے، یہ مارکیٹ سیم ہے۔ کمپنیز ہے، کچھ گندی کمپنیز ہے، کچھ اچھی کمپنیز ہے۔ ایوری ڈے یو گیٹ اے اسکرین، ایوری ڈے یو گیٹ ٹو ڈو یور انالیسس۔ اب ان انالیسس کو کیسے کریں گے یہ میں تمہیں اس ویڈیو میں اسٹیپ بائی اسٹیپ سکھاؤں گا، لیکن سب سے پہلے مارکیٹ کو بنانے والے لوگوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ مارکیٹ کو کون لوگ بناتے ہیں، مارکیٹ کو کون لوگ کنٹرول کرتے ہیں، مارکیٹ کو کون لوگ، یہ جو چارٹ آپ دیکھتے ہو جو ٹیکنیکل انالیسس والے آتے ہیں، میں چارٹ کو دیکھ کے بتا سکتا ہوں کہ یہ کینڈل جو ہے انگلفنگ ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے، یہ کینڈل جو ہے اس کی ماں کا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ جو چارٹ آپ دیکھ رہے ہو نا، someone else is watching that chart۔ یہ جو چارٹ آپ دیکھ رہے ہو کسی نے یہ چارٹ بنایا ہے میری جان، سمجھو اس بات کو۔ یہ چارٹ جو ہے انپریڈکٹیبل نہیں ہے، لوگ بیٹھ کے they made it اور وہ تمہیں دکھایا جاتا ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ بڑی بڑی کمپنیز جو ہے اپنی سبسکرپشن سیل کرتے ہیں کہ تم اس چارٹ میں جو ہے یہ لائنز کر سکتے ہو، یہ چارٹ جو ہے تمہیں سگنل دے گا کہ اس وقت بائی کرو، اس وقت سیل کرو، انسائڈر ٹریڈنگ، بلا 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 بلا۔ These are all cap۔ سب بکواس ہے، سب بکواس ہے۔ اس ویڈیو میں it's not a financial advice, do your own due diligence کرو اپنا، but میں تمہیں وہ طریقہ سکھاؤں گا جو میں based on daily religious طریقے سے ڈے ٹریڈ کرتا ہوں اور سوئنگ ٹریڈ کرتا ہوں۔ جیسے ہم مسلمان 5 وقت نماز پڑھتے ہیں دن میں، سیم میری ایسی کمپنیز ہے جس میں ریلیجیسلی ڈے ٹریڈ کرتا ہوں، سوئنگ ٹریڈ کرتا ہوں، and they are my main focus۔ لیکن اگر کن لوگوں کے پاس ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کم پیسے ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ سوئنگ ٹریڈنگ شروع کرے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زبردست ہے۔ مارکیٹ کا مثال ایک گندے تالاب کی طرح ہے اور مگرمچھ ہمیشہ گندے تالاب میں رہتا ہے، اور ٹریڈرز کی مثال جنگل میں ان ہرنوں کی طرح ہے۔ تو لازم نہیں کہ ایک ٹریڈر جو ہے ایوری ڈے ٹریڈ اوپن کرے، نہ، کبھی کبھار تماشائی بن کے، جیسے کہ ہجڑوں کا جیسے ہمارے لوگ تماشائی ہوتے ہیں ہجڑوں کا، رائٹ، کبھی کبھار تماشائی بننا پڑتا ہے۔ تو تماشائی بننے کے لیے کیا کرتے ہیں، کبھی دیکھا ہے، رائٹ، جب ہرن کو پیاس لگتی ہے تو ساری ہرنیں وہ تالاب کے ساتھ پاس نہیں جاتی، کچھ ہرنیں جو ہے سائڈ سے دیکھتی ہے کہ آیا یہ مگرمچھ کب آ کے اس ہرن کو نگلتا ہے کہ نہیں۔ تو جب ہرن پانی کے پاس جاتی ہے اور ہرن پہلا گھونٹ لیتی ہے، جلدی سے دیکھ کے کہ مگرمچھ آیا کہ نہیں آیا،
ट्रेडर सेम होता है। दोबारा जब वो दूसरा सिप लेती है कि मगरमच्छ आया कि नहीं, कभी वो वीडियो था कि मगरमच्छ छलांग लगा के, अगर छलांग लगाया और हिरन को पकड़ा, इट मीन्स कि वो ट्रेडर जो है लूज कर गया है, मार्केट बनाने वालों के हत्या चढ़ चुका है। लेकिन अगर वो हिरन पटाख से भागी और जो है 2 घूंट पानी पी के मगरमच्छ को जो है चकमा दे के निकल जाती है, तो वही स्मार्ट ट्रेडर होता है कि वो अपना मुनाफा लेके पुर हो जाता है। ये है मार्केट, इट्स अनप्रेडिक्टेबल। और जो लोग मार्केट बनाते हैं वही मगरमच्छ होता है जो गंदे तालाब में ऐसे चुप के बैठा होता है कि कब ये गरीब अपना पैसा डालेगा और हम इसका पैसा ले लेंगे। एक टिप देता हूँ इस वीडियो में, एक नहीं मैं तुम्हें बहुत से टिप दूंगा। स्टॉप लॉस, हमेशा इस चीज को अपने जहन में रखें। एक ट्रेडर जब एक ट्रेड को ओपन करता है वो स्टॉप लॉस लगाता है। अब वो स्टॉप लॉस जो है इंसान अपने गट से, अपने माइंड में सोचता है कि आया मुझ में कितनी कैपेसिटी है नुकसान उठाने की, बोझ उठाने की। अगर नुकसान हुआ इट्स फाइन, आई विल जस्ट पुट अ स्टॉप लॉस। और जो है अगर मार्केट ऊपर गया मुनाफा लेके आई विल क्लोज माय ट्रेड, या अगर मार्केट ने मेरे स्टॉप लॉस के पॉइंट को हिट किया तो ब्रोकर जो है मेरे स्टॉक सेल कर देगा, मैं थोड़ा नुकसान उठा लूँगा लेकिन बड़े नुकसान से बच जाऊँगा। लेकिन तुम्हें समझना होगा मेजॉरिटी जो लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं, मार्केट को बनाने वाले लोग 99% टाइम जो है उस स्टॉप लॉस को हिट करते हैं। नहीं नो बेटा, ये फ़ोन जो है ना बहुत ख़तरनाक चीज़ है, बड़ा स्पाई है। They know कि तुम्हारे पिछवाड़े पे कितने बाल हैं। सो अब अगर जो बंदा स्टॉप लॉस लगाता है, तुम्हें क्या लगता है कि मार्केट बनाने वाले लोगों को नहीं पता होगा कि इस वक्त कितने लोगों ने स्टॉप लॉस लगाया है? इमेजिन 1 मिलियन लोगों ने जो है स्टॉप लॉस लगाया हो कि मैं जो है 1000 $2,000 $2,000 का जो है नुकसान उठा सकूं। इमेजिन उसी टाइम पे मार्केट बनाने वाले लोग कहे कि हिट करो इस स्टॉप लॉस पॉइंट को, ये बिलियंस ऑफ डॉलर जो है ले लो। समझ में आ रही है बात? तो करना क्या होगा, हमेशा इस टिप को नोट करो, हमेशा ट्रेड उस जगह पे ओपन करो जिस जगह पे तुम्हारा स्टॉप लॉस लगाने का माइंड सेट हो जाए। Does it make sense? समझे कि नहीं? Let's say again, I will repeat myself. हमेशा ट्रेड को उस टाइम पे ओपन करो जिस पॉइंट पे तुम सोचो कि मुझे इस पॉइंट पे स्टॉप लॉस लगाना है। वेट, मार्केट कहीं नहीं जा रहा, मार्केट कल भी ओपन होगा, 5 days a week ओपन होता है। यू कैन जस्ट गो अहेड एंड ट्रेड नेक्स्ट डे और नेक्स्ट वीक, कहीं नहीं जा रहा मार्केट। तुम ओवरनाइट बिलियनर नहीं बनोगे। एक टाइम, इट टेक्स टाइम to stack up your portfolio, it takes time कि जो है तुम अपने पोर्टफोलियो को $1 million मार्क पर लेके जाओ। बट हमेशा ट्रेड को उस जगह पे, उस पॉइंट पे ओपन करो जिस पॉइंट पे तुम्हारा माइंड कहे दिस इज योर स्टॉप लॉस, वेट फॉर दैट। तो जहाँ पे लोग डूब जाए फिर तुम करोगे क्या, उसी ही स्टॉप लॉस के साथ तुम अपना ट्रेड उठा के यू विल गो अहेड एंड मूव। समझ में आई बात या नहीं? राइट? सो ये हमारा टिप ऑफ द डे था। लाजिम नहीं हर दिन तुम्हें ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं, जान स्ट्रेटेजिकली पैसा डुबोना नहीं। हमेशा जो है इंसान, मार्केट में ये रूल है, तुम्हारा नुकसान उस वक्त होता है जिस वक्त तुम स्टॉक को जो है नुकसान पे सेल करो। नुकसान ये नहीं होता कि मार्केट डाउन है, यू आर डाउन, नुकसान में नहीं हो, यू आर नॉट इन नुकसान येट। लेकिन जिस टाइम तुमने सेल किया उसी ही टाइम जो है वो तुम्हारा नुकसान हो जाता है। सो लेट्स से अगर आप कहो कि शाहिद भाई अगर स्टॉप लॉस पे मैंने ट्रेड ओपन किया और अगर मार्केट और गिरा, इस जगह पे जो है आई वुड से डॉलर कॉस्ट एवरेज करो। डॉलर कॉस्ट एवरेज तुम क्या करोगे,
میرے ہینڈ رائٹنگ پہ مت جانا. کچھ لوگ جو ہے کہتے ہیں شاہد بھائی آپ کی ہینڈ رائٹنگ بہت بری ہے, بٹ یہ اسکول کی عادتیں چھوڑو جہاں پہ استاد جو ہے تمہاری ہینڈ رائٹنگ پہ تمہیں 10 نمبر زیادہ دیتا, جس نمبر کا کچھ نہیں ہوتا. اس نمبر کا جس پیپر پہ وہ نمبر لکھتے ہیں نا کہ اور 10/10 100 میں سے یہ, اس پیپر پہ نا تمہارا پچھواڑا صاف کرنے کے کام ہی آ سکتا ہے. ادروائز اٹ ڈزنٹ ورک دیٹ وے. خوش خطی جو بھی ہو, ہینڈ رائٹنگ جو بھی ہو, جو اگر تمہارے بینک میں $1 ملین ہو اور تم چیک پہ جو بھی لکھو, بینک والے یہ نہیں دیکھتے کہ یار اس نے تو اچھی خوش خطی لکھی ہے چیک پہ, کیوں نہ ہم اس کو $1 ملین زیادہ دیں. نا ڈزنٹ ورک دیٹ وے. ہینڈ رائٹنگ جیسی بھی ہو, میں پیسہ ہونا چاہیے. سو ایکسکیوز مائی ہینڈ رائٹنگ. سو ڈالر کاسٹ ایوریج جو ہے, اپنے سارے انڈے جو ہے اس ٹاپک پہ بات کریں گے دوسری ویڈیو پہ کہ ڈالر کاسٹ ایوریج کیسے ہوتا ہے. بٹ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ اپنے سارے انڈے جو ہے ایک باسکٹ میں مت ڈالو, کچھ انڈے جو ہے الگ سے رکھو. ڈیورسیفیکیشن ہوتا ہے میجورٹی ڈالر کاسٹ ایوریج. سو لیٹس سے اگر آپ نے اسٹاپ لاس پہ جو ہے 50%, اگر آپ نے اپنا جو ہے ٹریڈ اوپن کیا وہ 50% ہولڈ کرو, ہو سکتا ہے دیر ول بی another میجر ڈپ, تو اس میجر ڈپ میں آپ اپنا 50% جو ہے ٹریڈ اوپن کر سکتے ہیں, اینڈ that way you can make more money. ہم بڑھیں گے سسٹم کی طرف. سسٹم میں جو ہے ہم کمپنیز ڈھونڈیں گے کہ کون کون سی کمپنیز ہمارے سوئنگ ٹریڈ کے لیے بہترین ہوگی. پھر ان کمپنیز کو جو ہے ہم فنڈامنٹل انالیسس کریں گے کہ آیا یہ کمپنی میں نے انویسٹ کرنا ہے یا نہیں, اور اسکریننگ ہم کیسے کریں گے. مین چیز اسکریننگ ہے. ایز آئی سیڈ منڈی ہے رائٹ, اسٹاک مارکیٹ. سو اسٹاک مارکیٹ میں ہمیں کچھ ٹومیٹوز پک کرنے ہوں گے جو داغدار نہ ہو, جن کمپنیز کا جو ہے تگڑا بیلنس شیٹ ہو, اور جو کمپنی میں اعتماد سے کہوں کہ ہاں دس سوئنگ ٹریڈ ول بی پروفیٹیبل. بڑھیں گے سسٹم کی طرف, اسکریننگ سیکھیں گے, اور جو ہے میں نے اپنا مارکر توڑ دیا. اینی ویز بڑھتے ہیں سسٹم کی طرف. اسٹاک مارکیٹ کا پورا کورس سیکھنا ہے. اس کے ساتھ آپ نے اگر امیزون سیکھنا ہے, امیزون FBM سیکھنا ہے, والمارٹ پہ کیسے سیل کرے, Airbnb کا, ڈراپ شپنگ کا, اسٹاک کا, بیوٹی کلینک کا, بیوریج کمپنی کا, کہ آپ اپنی انرجی ڈرنک کیسے لانچ کرو گے, ایفیلیٹ مارکیٹنگ کا. ابھی جو ہے ہمارا پرفیوم کا کورس آ رہا ہے کہ آپ نے اپنا پرفیوم برانڈ کیسے بنانا ہے. آپ ایپ سٹور پہ جا سکتے ہیں, سب سے پہلے ہمارے ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں. ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ کو ایپ میں کچھ نہیں دکھے گا, آپ نے اس لنک پہ آنا ہے, میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا. یہاں پہ سب سے پہلے انرول کرنا ہے. جس ای میل پہ آپ نے انرول کیا اسی ہی ای میل کو جب آپ اپنے ایپ میں ڈالو, آپ کو ہماری یونیورسٹی کا ایکسیس مل جاتا ہے. ہماری یونیورسٹی میں کمیونٹی ہے, لائیو کلاس ہے, پری ریکارڈڈ کلاس ہے, اینڈ دیئر از مچ مور. بڑھتے ہیں اسکرینر کی طرف. تو ایز آئی سیڈ مارکیٹ جو ہے منڈی ہے, اور منڈی میں اچھے فروٹس کا اور سبزی کا تلاش لازم ہے. اگر تلاش نہیں کریں گے تو ہمیں گندا فروٹ مل سکتا ہے, اور ہماری ساری انویسٹمنٹ جو ہے ضائع ہو جا سکتی ہے. اب مارکیٹ کو اسکرین کرنے کے لیے ہمیں اس ویب سائٹ کا یوز کرنا ہوگا. اس کا نام ہے finviz.com. میں نیچے لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا. فینویز آپ کو ہیلپ کرتا ہے ٹو آئیڈینٹیفائی دا اپرچونیٹیز. اب فینویز پہ ہم اسکریننگ کیسے کریں گے؟ فینویز پہ آپ کرپٹو کو اسکرین کر سکتے ہیں, وچ آئی ول نیور ریکمینڈ. کرپٹو سے دور رہے. ہمیشہ ہمارا ٹاپک جو ہے سٹاک ہوگا, اور ہم ریلیجسلی سٹاکس کو ہی ٹریڈ کریں گے, کیونکہ سٹاکس جو ہے اٹ از اے لیجٹمیٹ کمپنیز. ان کی ریونیو ہوتی ہے, ان پہ اچھا کام ہوتا ہے, اور ان میں پمپ اینڈ ڈمپ اسکیم نہیں ہوتے, دھوکہ نہیں ہوتا, اینڈ یو نیور لوز یور منی, اور والٹائل نہیں ہوتے. آلرائٹ, سو ہم کریں گے کیا؟ اسکرینر پر کلک کریں گے. جب اسکرینر پر کلک کریں ہمیں یہ تھوڑے سے فلٹرز نظر آ رہے ہیں. ہمیں یہ تھوڑے فلٹر نہیں چاہیے, وی وانٹ آل فلٹر. آل فلٹر پر ہم کلک کریں گے. نیچے ہم دیکھیں گے ہمارے پاس 10,150 کمپنیاں ہیں. فینویز کہہ رہا ہے کہ یہ 10,150 کمپنیاں, یہ اسکرین کرنا اٹس اے ہسل, اے مشن امپاسبل ہے. اب ان کمپنیز کو ہم نے کم کر کے ہم نے اچھے کمپنیز کو جو ہے ڈھونڈنا ہے. اگین وہ سبزی والی بات ہوئی. تو سب سے پہلے ہمیں ان فلٹرز کو اپلائی کرنا ہوگا. یہ فلٹر آلریڈی میں نے اپلائی کیے ہیں تاکہ آپ لوگوں کا ٹائم ویسٹ نہ ہو, لیکن پھر بھی ٹائم از منی. سو آپ لوگوں کو دکھا دوں گا کہ آپ نے کون کون سے فلٹرز اپلائی کرنے. یہاں پہ جو فلٹر اپلائی نہیں ہوئے اس پیج پہ 10,150 کمپنیز ہیں, لیکن جس پیج پہ میں نے فلٹرز کو اپلائی کیے ہیں
کتنے کمپنیز مجھے دیے ہیں آج کے سوئنگ ٹریڈ کے لیے؟ 10۔ سب سے پہلے آپ نے چوز کرنا ہوگا، بچوں اس کا اسکرین شاٹ لو تو آپ جو ہے آرام سے پھر بولو گے نہیں۔ کنٹری ہم نے چوز کرنی ہوگی اللہ کا ملک امریکہ۔ اب امریکہ کیوں چوز کریں گے؟ کیونکہ یہ اللہ کا ملک ہے، دنیا چاہے جہاں بھی برباد ہو جائے امریکہ کا بزنس جو ہے ہمیشہ سٹیبل رہتا ہے، اینڈ ہمیشہ جو ہے یو کین ٹرسٹ آن امریکن کمپنیز رادر دین چائنیز کمپنیز یا ادر کمپنیز جن پہ سیکشن لگتے ہیں، گورنمنٹ کا مسئلہ ہوتا ہے۔ امریکہ میں یہ مسئلہ نہیں ہوتا۔ when it comes to business امریکہ کی گورنمنٹ کے بارے میں ایک چیز ہمیشہ، میں چائنیز کمپنیز کے سٹاکس بائی نہیں کرتا کیونکہ چائنیز کمپنیز کا ہمیشہ مسئلہ ہوتا ہے ان کے گورنمنٹ کی طرف سے، جب گورنمنٹ کا ایشو ہو جاتا ہے، کبھی سی او غائب ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے۔ سو ہمیشہ whenever you want to trade ہمیشہ امریکن سٹاکس کو ہی چوز کرو، کیونکہ ان کمپنیز جو ہے ہمیشہ دیکھیں ان کا ایک تاریخ ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی بڑی کمپنیز جو ہے امریکہ کے پاس ہے۔ آپ کا میکڈونلڈ ہوا، آپ کا ایپل ہوا، آپ کا ٹیسلا ہوا، آپ کا فیس بک ہوا، یہ دنیا کے بڑے بڑے جو ہے کمپنیز ہیں۔ سو کنٹری ہم کون سا چوز کریں گے؟ امریکہ۔ مارکیٹ کیپ ہم ہمیشہ جو ہے 300 ملین سے لے کے 2 بلین تک۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں بلو چپ سٹاکس بائی کرو کیونکہ بلو چپ سٹاکس میں جو ہے رسک کم ہوتا ہے۔ آئی نو یو کین بائی پینی سٹاکس، وہ کمپنیز جو چھوٹے مارکیٹ کیپ کے ساتھ ہوتے ہیں، آئی وونٹ ریکمینڈ اٹ۔ ہائی رسک ہے بٹ ہائی ریوارڈ بھی ہے، بٹ آئی وڈ سے کہ اس فلٹر میں آپ نے چوز کرنا ہے 300 ملین ٹو 2 بلین۔ آلرائٹ، بڑھتے ہیں 200 ڈے سمپل موونگ ایوریج جو ہے ہم ہمیشہ پرائس ابو SMA 200 رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا فلٹر ہوا۔ پرائس اب دیکھیں سٹاک کا پرائس ڈیپینڈ آپ کے پاور، بائنگ پاور پہ ہوتا ہے۔ تو ابھی مجھے نہیں پتا کہ آپ کے جیب میں کتنے پیسے ہیں، سو لیٹس سے میں تو ہمیشہ وہ سٹاک بائی کرتا ہوں جو $200-300 کا ہو۔ میں ہمیشہ Airbnb میں ٹریڈ کرتا ہوں، وہ $150 کا، $160 کا۔ میں ہمیشہ کوائن بیس بائی کرتا ہوں $200 سے لے کے $300 کا۔ دیز آر مائی 2 سٹاکس، یہ میرے سٹاکس ہے کیونکہ ہمارے پاس پیسہ بہت ہے۔ لیکن اگر تمہارے پاس پیسہ کم ہو تم انڈر $5 سٹاکس بھی لے سکتے ہو، انڈر 20 بھی لے سکتے ہو۔ سو لیٹس سے اس سینیریو میں آئی ول چوز انڈر 20۔ RSI جو ہے جسے ریلیٹیو اسٹرینتھ انڈیکس کہتے ہیں، ہم اسے اوور سولڈ 40 کریں گے، ٹھیک ہے؟ اوور باٹ نہیں کریں گے، ہم ہمیشہ اوور سولڈ کریں گے۔ ایوریج والیوم جو ہے ہم اوور 300K کریں گے، ڈپینڈ آپ جو ہے 200K بھی کر سکتے ہیں، 400K، پر ایٹ دس پوائنٹ اگر آپ کا بجٹ کم ہے آئی وڈ سے کیپ اٹ اوور 300K۔ ٹارگیٹ پرائس جو ہے ہم ہمیشہ ابو پرائس رکھیں گے، اینڈ آپ کے پاس جو ہے 10 ٹکر آ جائے گے۔ اب ان ٹکر کو جو ہے ہم نے سکین کرنا ہے اپنے لیے اور دیکھنا ہے کہ ہمیں کون سی اپرچونٹی اچھی ہوگی تاکہ ہم اس میں انویسٹ کریں۔ چارٹ پر کلک کریں گے، یہ ساری کمپنیاں جو ہے ہمارے لیے ایسے اوپن ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ATEC، اس کو اوپن کرتے ہیں۔ ATEC کو اوپن کرو، یہاں پہ آپ ڈیلی، ویکلی، منتھلی سارے چارٹ کے ٹرینڈ کو دے سکتے ہیں۔ سو لیٹس سے میں ہمیشہ ریکمینڈ کرتا ہوں آئی لائک ٹو سی ویکلی اور منتھلی ٹرینڈ کہ کیا چل رہا ہے۔ سو فار جو ہے اسٹاک جو ہے ڈاؤن ٹرینڈ پہ ہے، بٹ دیر از اپرچونیٹی ٹو میک منی، بٹ اس سے انویسٹ کرنے سے پہلے وی آر گونا سی سم فنڈامنٹلس کو دیکھنے کا کیا طریقہ ہوگا۔ ہمیشہ ٹپ نمبر 2، اس کمپنی میں کبھی بھی انویسٹ مت کرو جس کمپنی پہ قرضہ کم ہو، زیادہ ہو اور کیش آن ہینڈ کم ہو۔ کیا سمجھے؟ اگر کسی کمپنی میں بہت زیادہ قرضہ ہے، قرضے کے تلے ڈوبا ہے اور کیش آن ہینڈ کم ہو، تو اس کمپنی میں یہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ اپنا قرضہ اتار سکے، رائٹ؟ تو یہ لوگ کرتے کیا ہے، دے گو IPO، انیشل پبلک آفر دیتے ہیں تاکہ لوگ آئے اور پیسہ انویسٹ کرے اور ہم اپنا قرضہ چکا کے لوگوں کا بیڑا غرق ہو جائے لیکن ہم قرضے سے چھوٹ جائے۔ دوسرا یہ لوگ کرتے کیا ہے، اسٹاک کو جو ہے سپلٹ کرتے ہیں۔ دیر از اے لاٹ آف ٹیکنیکس جو یہ مارکیٹ بنانے والے لوگ کرتے ہیں، ان دیٹ ٹریپ یو۔ آلرائٹ، سو سب سے پہلے اگر اس کمپنی میں مجھے انویسٹ کرنا ہے مجھے اس کی فنڈامنٹل جاننی ہوگی۔ سو میں جاؤں گا یاہو فائنینس پہ، کیا کروں گا، یاہو فائنینس پہ جاؤں گا۔ آلرائٹ، یہاں پہ جو ہے یاہو فائنینس پہ تم مارکیٹس بھی دیکھ سکتے ہو، تم جو ہے نیوز بھی دیکھ سکتے ہو۔ جب بھی آپ سوئنگ ٹریڈ کرتے ہیں نیوز از یور بیسٹ فرینڈ۔ سو ہمیشہ تم نے دیکھنا ہوگا ابھی جنگ چل رہی ہے، رائٹ؟ تو نیوز پہ جائیں گے،
ایران کا جو ہے اور ایران کا انڈیا کا مسئلہ جا رہا ہوگا کیا آئل پرائسز میں جو ہے بوم ہوگا. ایران جو ہے وہ کہہ رہا ہے وہ کنال بند کرے گا, جب کنال بند کرے گا پرائسز آئی جائیں گے وغیرہ وغیرہ. سو دیٹ وے یو کین گو اہیڈ اینڈ انالائز کہ یار مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے. تو کبھی بھی وہ نیوز مت دیکھو جو فضول نیوز ہو, بکواس نیوز ہو کہ فلاں سیاستدان نے یہ کیا ہے وہ کیا. ہمیشہ نیوز پیسہ بنانے کے لیے دیکھو. ڈزنٹ میک سینس. اور بڑھیں گے مارکیٹ کی طرف. ہمارا ٹکر کیا تھا, لیٹ می گو بیک ٹو مائی ٹکر, ATEC. تو میں یہاں پہ ڈال دوں گا ATEC. ٹھیک ہے, یہ ہماری کمپنی آ گئی. ٹھیک ہے, ڈاؤن ٹرینڈ پر جا رہی ہے. ہم نے کرنا ہوگا اسٹیٹسٹکس پہ جانا ہوگا. آلرائٹ, یہاں پہ آپ کمپنی کا بیلنس شیٹ دیکھ سکتے ہیں. جو بھی کمپنی IPO جاتی ہے ان کا بیلنس شیٹ ہوتا ہے, اور یہ بیلنس شیٹ جو ہے عوام کے لیے ایکسیسیبل ہوتا ہے, اور یہ بیلنس شیٹ آپ سے چھپا نہیں سکتی. یہ اپنے ارننگ بھی, اپنے لاسز بھی, سب بھی بائی لا ان کو رپورٹ کرنا ہوتا ہے. سو فار یو ٹو انویسٹ ان دس اسٹاک یو ہیو دا اپرچونیٹی, یو ہیو دا نمبر. تمہارے پاس نمبرز ہے. نمبر نیور لائز. جب نمبر جھوٹ نہیں بولتے, کریں گے کیا, ان کے فائنینشیل ہائی لائٹس پہ آئیں گے. ٹھیک ہے, ریونیو ان کی کتنی ہے, 642 ملین. اچھا ریونیو ہے. گراس پروفٹ ان کا کتنا ہے, 442 ملین. ٹھیک ہے, اب بڑھتے ہیں ٹوٹل کیش ان کے پاس کتنا ہے, 142 ملین ان کے پاس کیش ہے. ٹھیک ہے, اور اس پر قرضہ کتنا ہے, 581 ملین ڈالر. ناٹ بیڈ, اتنا قرضہ نہیں ہے. اگر یہ اور بلین ہوتا, آئی ول ٹیک اے رسک. آئی کین گو اہیڈ, میں رسک لے سکتا ہوں, اور اس کمپنی میں جو ہے میں اپنی پوزیشن اوپن کر سکتا ہوں. اگر ویکلی چارٹ ہم دیکھیں تو کنسالیڈیٹ پیٹرن پہ ہے, وچ از گڈ. تو ہم کر کیا سکتے ہیں کہ کنسالیڈیٹ پیٹرن کا ایک ہی رولز ہے, بائی دا ڈپ سیل ہیئر, بائی دا ڈپ سیل اٹ ہیئر, بائی دا ڈپ سیل اٹ ہیئر. آئی لائک دیز پیٹرن. یہ پیٹرن جو ہے میجورٹی Airbnb اسٹاک میں جو ہے کنسسٹنسی سے ہوتا ہے. دے نیور بریک. اپنا جو ہے سپورٹ اور ریزسٹنس کے بیچ میں ہمیشہ کنسالیڈیٹ پیٹرن پر چلتا ہے. سو اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. یو کین گو اہیڈ اینڈ اوپن یور پوزیشن, اور جو ہے آپ اس سے منافع لے سکتے ہیں. بیک جائیں گے دوسری کمپنی. ٹھیک ہے, ہماری دوسری کمپنی کی طرف جائیں گے. دوسری کمپنی کیا ہے, DCTH. سارے اسٹاکس نہیں دیکھیں گے, لیکن ہمیشہ کوشش کرو کہ وہ کمپنی چوز کرو جو اپ ٹرینڈ پر جا رہی ہو. سو لیٹس سے آئی ول گو اہیڈ اینڈ سی دس ون. یہ چارٹ جو ہے اٹریکٹیو لگ رہا ہے, HNRG. alright, let me take a look at it. HNRG. alright, so یہ بھی ایک انرجی کمپنی ہے. ہم ان کا جو ہے اسٹیٹسٹکس دیکھتے ہیں. alright, اینڈ ان کا جو ہے ریونیو 410 ملین ہے, ناٹ بیڈ. ان کا گراس پروفٹ جو ہے 106 ملین ہے, which is very good. ٹوٹل کیش آن ہینڈ ان کے پاس ہے 6 ملین, اور ان پہ قرضہ جو ہے 34 ملین ہے. ناٹ بیڈ. آئی کین اسٹل گو اہیڈ اینڈ انویسٹڈ. ان کی ریونیو بھی اچھی ہے, ان کی پروفٹ بھی اچھی ہے. ہمیشہ کمپنیز جو ہے قرضہ اس لیے رکھتے ہیں کہ یو نو ہاؤ ٹیکسز ورکس, رائٹ. سو اینی ویز, تو آئی کین گو اہیڈ اینڈ انویسٹ ان دس کمپنی ایز ویل. آلرائٹ, میں ان کا جو ہے ویکلی چارٹ آپ کو اوپن کر دے دیتا ہوں, اور منتھلی چارٹ جو ہے دا کمپنی جو ہے سالڈ ٹرینڈ میں جا رہی ہے. سو یو کین گو اہیڈ اینڈ اوپن یور پوزیشن. ایز آئی سیڈ, ہمیشہ اپنا پوزیشن اس جگہ پر اوپن کرو جس جگہ پہ آپ کا اسٹاپ لاس کا جو ہے مائنڈ سیٹ ہو کہ ہاں مجھے اس اسٹاپ لاس پہ جو ہے پرائس کو جو ہے مجھے اپنا پوزیشن اوپن کرنا ہے. اینڈ دیٹس اٹ. سو دیز آر یور پکس. آپ جو ہے I'm not guarantee you, but based on my experience جو ہے you can easily make 5 to 10% profit on your investment, which is pretty solid. اور یہ کمپنیز یہ کمپنیز جو ہے کسی کے پاس اوپر سے علم نہیں آتا. اٹس آل اباؤٹ اسکریننگ, اٹس آل اباؤٹ ریسرچ. اسٹاک مارکیٹ جو بھی بزنس ہو, یو گاٹ اے ریسرچ. اس میں جو ہے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ ہاں مجھے پتہ ہے. there is nothing like insider trading جو فلموں میں دکھایا جاتا ہے. it's all bullshit. anyways, so یہ رہا آپ کا آج کا لیسن کہ آپ نے سوئنگ ٹریڈ کے لیے
کیسے بائی کرنا ہوگا. نیکسٹ ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اسٹاک چارٹ کو کیسے ریڈ کیا جاتا ہے. ٹیکنیکل بھی ضروری ہے, آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ کہ اس کو بالکل کمپلیٹلی جو ہے آپ اگنور کرو. چارٹ کو ریڈ کرنا بھی اچھا ہے کہ یار کون سا کینڈل جو ہے کون سے موو کو ریپرزینٹ کرتا ہے, کون سے کینڈل کو جو ہے کیا نام دیا جاتا ہے. ہر ایک کینڈل کا جو ہے اپنا نام ہوتا ہے. انگولفنگ ہوتا ہے, ہیمر ہوتا ہے, شورنگ سٹار ہوتا ہے. تو there's a lot of thing that you need to learn کہ یار جب یہ کینڈل آ جائے, جیسے کہ نا ابھی کینڈل آئے, اس کینڈل کا کیا نام ہے, اگر یہ کینڈل مجھے دکھے تو سٹاک جو ہے از اٹ شورنگ سٹار, آیا سٹاک جو ہے اوپر کی طرف جائے گا. بٹ سم ٹائم ڈپینڈ نہیں, یو کین ناٹ ڈپینڈ آن شورنگ سٹار یا ہیمر پہ یا جو بھی ہو. مارکیٹ از انپریڈکٹیبل, ایز آئی سیڈ مارکیٹ کو لوگ بناتے. یہ جو چارٹ آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ کینڈل سم ون از میکنگ اٹ, یہ آسمان سے نہیں آتا, کوئی بیٹھا ہے وہاں پہ جو ہے تمہیں دکھانے کے لیے. بٹ اسٹل یو نیڈ ٹو ہیو دیٹ نالج. سو ہم نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ جب میں بناؤں گا, میں آپ کے لیے کینڈلس کو کیسے ریڈ کیا جاتا ہے, دیر از اے لاٹ آف گڈ کمپنیز ریکمنڈیشن میں دوں گا کہ میں آپ کو جو ہے اپنا پورٹ فولیو بھی دکھا دوں گا, اپنے سٹاکس کا جو ہے ہسٹری بھی دکھا دوں گا کہ میں کون کون سے سٹاکس کو جو ہے بائی کرتا ہوں, کس ٹائم سیل کرتا ہوں. اب آپ کو گئی جائید بھائی آپ اپنا ٹیلی گرام کا گروپ کیوں نہیں اوپن کرتے تاکہ ہمیں سگنل ملے. بیٹا میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا, میں اتنا ویلا نہیں ہوں کہ میں تم لوگوں کو سگنل دوں یہ بائی کرو یہ سیل کرو. دس از واٹ یو ڈو. میں خود اپنی اسکریننگ کرتا ہوں, تم اپنی اسکریننگ کرو, تم اپنا ٹریڈ کرو. کہ اگر میں جہاں پہ جاؤں اور بزی ہو جاؤں ٹیلی گرام گروپ پہ, کیا پتہ میرا جو ہے نقصان ہو جائے, رائٹ. سو ٹریڈر کو ہمیشہ الرٹ ہونا ہوگا, اسکرین کو دیکھنا ہوگا, اینڈ یو گاٹ لاک یور پروفٹس. سو جو لوگ ٹیلی گرام گروپ چلاتے ہیں بیٹا وہ اصلی ٹریڈر نہیں ہوتے, کیونکہ ٹریڈر کے ہاتھ میں ہمیشہ بٹن جو ہے سیل پہ جو ہے ٹریگر ہے, سیلیکٹ ٹریگر ہے. تو یہ بٹن جو ہے ایک سیکنڈ بھی مس نہیں ہونا چاہیے. تو اگر ایک بندہ ٹیلی گرام گروپ چلا رہا ہے, اٹ مینز ہی از ناٹ دیئر آن دا اسکرین, وہ ٹریڈ نہیں کر رہا ہے, ہی جسٹ وانٹ ٹو رن ہز ٹیلی گرام گروپ, اور وہ تم سے وہ سبسکرپشن کے پیسے لے رہے ہیں. ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. جان مجھے پتہ ہے یہ ویڈیو دیکھ کے تم ابھی کام پہ جاؤ گے یا فضول ویلا بیٹھ کے, آئی نو تم نے اس سے کچھ نہیں کرنا, کچھ نہیں سیکھنا. جان ایک بات بتاؤ, انسان گدھا کب بنتا ہے؟ انسان گدھا اس وقت بنتا ہے جب وہ کچھ چیز سیکھے اور وہ سیکھ اس کے علم بن جائے, تو وہ گدھا بنتا ہے. گدھا ایکول ٹو استاد. سمجھ میں آ رہا ہے؟ آئی نو برا جاید بھائی آپ نے استادوں کو گدھا کہا, استغفر اللہ, آپ ایسے کیوں ہو؟ میں ایسا ہی ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ انسان ہمیشہ یاد رکھو, گدھا کب بنتا ہے؟ جب وہ تعلیم حاصل کرے اور وہ تعلیم اس کے علم بن جائے, پھر وہ دوسروں کو سکھاتا ہے. ہاں تم کہو گے یہ تو اسلام میں ہے کہ علم حاصل کرو اور دوسروں کو, وہ قرآن کا علم ہے میری جان. پلیز اسلام اور ان چیزوں کو کنفیوز مت کرو. وہ قرآن کا علم ہے, قرآن سیکھو, دوسروں کو سکھاؤ. اور انسان ہوشیار کب بنتا ہے, کامیاب کب بنتا ہے؟ جب وہ کچھ سیکھے اور رائٹ اوے ایگزیکیوٹ کرے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جیسے کہ ابھی آپ نے یہ چیز سیکھا, رائٹ اوے تم کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے ٹک 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 فنویس پہ جاؤ, فلٹر کو اپلائی کرو, جا کے ایک بروکر کے ساتھ اکاؤنٹ کو اوپن کرو کہ یہ میرا بروکر ہے, اس کے پورٹ فولیو اپنا جو ہے بائنگ پاور میں پیسہ ڈالو اور یو اسٹارٹ ٹریڈنگ رائٹ اوے. دس از ہاؤ یو بیکم کامیاب. لیکن اگر اب تم نے مجھ سے یہ سیکھا اور جا کے کسی اور کو بولنے لگے کہ ہاں فینویس پہ یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, اٹ مینز یو آر گدھا. بڑھیں گے ہم اپنے نیکسٹ ویڈیو کی طرف. پتہ نہیں, ایک میں دبئی جا رہا ہوں 25 کو, 2 دن ہے, تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ 1 مہینے کے لیے. پر ہاں پرفیوم کا جو لانچ ہوگا میں اس کی پروسیس کو ریکارڈ کروں گا, تو 25 کو جو ہے میں ویڈیو ڈال دوں گا انشاءاللہ 1 ویک کے بعد. پر سٹاک مارکیٹ کی نہیں, پرفیوم کی لانچ ہوگا. پھر اس کے بعد اس پہ کورس آ رہا, رائٹ, کہ باٹلز کو کیسے بناؤ گے, فرانس سے تیل کیسے بائی کرو گے, اپنا ٹریڈ مارک کیسے کرو گے, لوگو کیسے بناؤ گے, پھر اس پرفیوم کو سیل کیسے کرو گے, ڈسٹریبیوشن کیسے سیٹ اپ کرو گے. اٹس گونا بی اے فن پروجیکٹ. کلا